اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اب یوسف علیہ السلام کا دور اقتدار چلا، 7 سال خوشحالی کے آئے۔ اللہ نے جیسے آپ کو خواب کی تعبیروں کا علم دیا تھا، آپ نے اس حساب سے غلے کو اکٹھا کیا۔ اب مصر میں بھی قحط شروع ہو گیا اور اس کے قریب جتنے علاقے تھے ان میں بھی قحط شروع ہو گیا، تو کنعان میں بھی یہ قحط آ گیا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان رہا کرتا تھا۔ وجاء اخوۃ، اور آئے ان کے بھائی، یعنی قحط سالی کی وجہ سے غلے کی تلاش میں جب انہیں پتہ چلا کہ مصر سے غلہ ملتا ہے تو آئے اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی، غلے کی تلاش میں وہ ان کے پاس آئے۔ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پس جب وہ ان کے دربار میں داخل ہوئے، ان کا جہاں پہ بھی دفتر تھا، جو بھی جہاں غلہ تقسیم ہوتا تھا، یوسف علیہ السلام اس کے نگران تھے، تو اس پہ جب وہ داخل ہوئے علیہ فعرفہم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ وَلَهُم مُنکرون، اور وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کہیں زندہ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر بادشاہ کے مرتبے پہ پہنچ جانا اور اتنا اونچا عہدہ اور مقام مل جانا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں یہ بادشاہی، پھر وہ بادشاہی بھی کسی اور خاندان کی تھی، کوئی بنی اسرائیل کی یا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تو نہیں تھی، تو وہ نہیں پہچان سکے ان کو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پس جب تیار کیا ان کے واسطے بِجَهَازِهِمْ، ان کے سامان کو، جو غلہ دینا تھا ان کو، جس طریقے سے جو بھی راشن مقرر تھا انہوں نے وہ تیار کیا ان کے لیے سامان۔ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو کہا لے آنا، کہا یوسف علیہ السلام نے، ائتونی، لے کے آنا میرے پاس، بِأَخٍ لَکُم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ میں سے ہے، اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے یہاں پہ تو صرف نصیحت کی باتیں، پوری کہانی کے ساتھ سنانے کا مقصد نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنے سارے حالات بھی بتائے ہیں اور گھر میں بتایا کہ ہمارا بھائی ہے اور والد ہے، وہ شاید ہر بندے کے فیملی کے حساب سے، حصے کے حساب سے غلہ مل رہا ہوگا، تب انہوں نے کہا ہوگا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، جو تم نے بتایا ہے کہ وہ والد کی طرف سے، یعنی والدہ اور والد ہمارے ایک ہیں۔ الا ترونا، کیا نہیں غور کرتے، کیا نہیں دیکھتے، انی، بے شک میں، اوفی الکیلا، پورا پیمانہ دیتا ہوں۔ دیکھیں میں نے جتنا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر آدمی کو اتنا غلہ ملے گا، میں نے وہ پورا دیا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تم جتنے بھی یہاں رہے ہو، جتنے دن بھی، تو میری مہمان نوازی کو تم نے بہترین پایا ہوگا۔ جو ہماری حکومت کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی گئی، یہ بہترین ہوگا۔ تو اب اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کا بھی حصے کا غلہ لیا ہوا تھا، اور باپ بوڑھا تھا تو باپ کا حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ نہیں کیا کہ چلیں وہ بزرگ نہیں آ سکتے، لیکن اگر بھائی جوان ہے تو وہ آئے، اس کو اگلی دفعہ لے کے آنا ہے کہ دیکھیں ہم اتنا بہترین سلوک کرنے والے لوگ ہیں اور ہم پورا پیمانہ بھی دینے والے ہیں جو کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، ہاں اب وارننگ بھی دے دی کہ اگر تم نہیں لاؤ گے اس کو میرے پاس، یعنی جو تمہارا بھائی ہے، بہی، اس بھائی کو، فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پس نہیں، قیلا وزن، پیمانہ، غلہ، لکم، تمہارے لیے، عندی، میرے ہاں، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر اس کا حصے کا غلہ جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اس دفعہ تو میں نے دے دیا، آئندہ میں دیکھوں گا، یہ ایک بتانے کے لیے کہ واقعی وہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو لاؤ گے تو پھر تمہیں اس کا غلہ ملے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ولا تقربون، اور تم میرے پاس بھی نہیں آ سکو گے، یعنی یہ میرا جو دربار ہے جہاں آئے ہو یا جہاں غلہ تقسیم ہوتا ہے، یہاں پہ تم داخل بھی نہیں ہو سکتے ہو، بغیر بھائی کے تم نہیں آ سکتے ہو، میں شاید ملک مصر میں بھی داخل نہ ہو سکو۔ قالو، کہا انہوں نے، سنراود عنہ اباہ، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا
اے ہمارے ابا، قالو کہا انہوں نے، سنراودو تو پس جلدی کریں، قائل کیا انہوں نے، بہلایا، انہو اس کو، اس سے، ابا ہو اپنے باپ کے بارے میں، انہوں نے بھائی کے بارے میں اپنے باپ سے ذکر کیا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ورنہ تو اس کا غلط تو نہیں ملنا، پتہ نہیں ہمیں بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور البتہ ہم یہ ضرور کریں گے۔ یہ وعدہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے والد کو پوری کوشش کریں گے قائل کرنے کے لیے اور ان کو بہلانے کے لیے کہ وہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے، اور بے شک ہم امید ہے کہ ہم اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ وقال لفتیان ہجعلوا اور کہا انہوں نے ان شاہی نوجوانوں سے، جو شاہی نوجوان تھے، جو غلہ تقسیم کر رہے تھے، جو غلہ بوریوں میں ڈال رہے تھے، جو بنا رہے تھے پیمانہ جو مقرر کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کہا اپنے خدام کو، شاہی جو کارندے تھے ان کو، اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، ڈال دو بضاعتہم ان کی پونجی، ان کی رقم، بارٹر سسٹم تھا، کوئی چیز شاید لے کے آئے ہوں گے وہ بھی، اور جو ان کے پیسے ہیں وہ بھی، فی رحالہم ان کے سامان میں واپس رکھ دو، ان سے قیمت نہیں لینی، ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ لعلہم یعرفون شاید یہ جب جا کے کھولیں تو یہ پہچان لیں اپنی چیزوں کو، اذا انقلبوا الی اہلہم جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں تو پہچان لیں گے کہ یہ ہماری چیزیں بھی واپس آ گئیں، غلہ بھی آ گیا ہے۔ لعلہم یرجعون تو واپسی کی ان کی زیادہ امید ہو سکتی، شاید یہ واپس آ جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بھائی کو لے کے واپس آ جائیں، سارا خاندان اکٹھا ہو، لیکن ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ ان سے کروا رہے تھے، ایسے یہ پہلی دفعہ ہی انہوں نے ساری چیزیں نہیں بتا دی، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ واپس آ جائیں۔ یہ بھی ایک تو یہ کا غلہ نہیں ملے گا، ان کی پونجی بھی واپس کر دی کہ شاید اس محبت میں، اس مروت میں وہ واپس آ جائیں۔ فلما رجعوا پس جب وہ لوٹے، الا ابیہم اپنے باپ کے پاس، جب اپنے خاندان کے پاس، باپ کے پاس واپس لوٹے، قالو تو ان 10 بیٹوں نے کہا، یا آبانا اے ہمارے ابا جان، منع کر دیا گیا ہے ہمیں، القیلو سامان سے، غلے سے، فارسل معنا اخانا اور جب تک کہ آپ ہمارے اس بھائی کو، چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ ہمیں مصر والوں نے منع کر دیا ہے کہ جب تک تم چھوٹے بھائی کو واپس نہیں لاؤ گے، اپنے ساتھ نہیں لاؤ گے، تو انہوں نے غلہ دینے سے منع کر دیا، انہوں نے منع کیا ہے۔ فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانَا آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس بھائی کو بھیج دیں، یہ فاقے ہیں، کہتے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجنا، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تاکہ ہم غلہ لائیں زیادہ، نقتل زیادہ لائیں ہم غلہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو حفاظت سے لے کے جائیں گے اور حفاظت سے واپس لائیں گے، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ قال کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، حل امنکم علیہ کیا میں اب بھی تمہارے لوگوں کے اوپر اعتبار کروں، آمنکم میں تمہارے اوپر اب بھی آمنکم تمہارے اوپر اعتبار کروں، تمہیں امین جانوں، امانت دار سمجھوں، علیہ الا کما امنتکم علی اخی من قبل جیسے کہ میں نے تمہیں امانت دار سمجھا تھا، اعتبار کیا تھا پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زخم تھا وہ بھی یعقوب علیہ السلام کا اس بات کے ساتھ ہرا کر دیا، اور وہ بول پڑے کہ ابھی تو تم ایسے ہی اعتبار والے ہو جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے کر چکے ہو، تو اس وقت بھی اعتبار میں نے کیا تھا، تو کیا میں ایسا ہی اعتبار کروں تمہارے اوپر پھر؟ فاللہ خیر حافظا لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی ہے کہ جو بہترین محافظ ہے، خیر حافظا تم کسی کی حفاظت نہیں کر سکتی، انسان کسی کا حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی جو متکبر ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حفاظت کر لیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ امید رکھتے ہیں، وہ متکبر اپنی صلاحیت پہ اور اللہ کا نیک بندہ اللہ پہ امید رکھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بھی ہو گیا تھا اور جو بھی ہوا ہے میرا اللہ سب سے بہترین محافظ ہے، اس سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کہا کہ بندہ کسی کی کیا حفاظت کر سکتا ہے، محافظ تو میرا اللہ ہی ہے،
بندہ تو قدم قدم پہ انسان اپنے لیے بھی کمزوری محسوس کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی کمزوری محسوس کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے رب کے بھروسہ کرتا ہے. یہی تو بندگی ہے, یہی تو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو مانیں اور اس رب پہ بھروسہ کریں اور اس سے مدد مانگیں اور پھر وہ ہماری مدد کرے. یہ ہے جب بھی انسان بے بس ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں اللہ سنبھال لے گا, اللہ ہے نا سب کچھ کرنے والا, اللہ ہی ہے نا, اللہ ہی ہے نا. اور اسی بات پہ ہمارا رب راضی ہوتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کوئی بھی نہیں ہے, میرے اندر بھی کچھ نہیں ہے اور میرا بھی کچھ نہیں ہے, میرا اللہ ہے نا, میری مشکل حالات کو بھی سنبھال لے گا, میری تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا, میری بے چینیوں کو بھی دور کر دے گا, میں تو بے بس ہوں, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور اللہ وہ ذات ہے جو سب پہ رحم کرنے والی ہے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. مخلوق کے اندر بھی اللہ نے رحم کا مادہ رکھا ہوا ہے, لیکن اصل کیا ہے, جو منبع ہے, جو مرکز ہے, جو سرچشمہ ہے, جو خزانہ ہے رحم کا, وہ میرے اللہ کے پاس ہے, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, اور اپنی مخلوق پہ بھی رحم کرتا ہے. جو اس سے مانگتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے, جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے, اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.